رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ استاذن علی النبی، یعنی ایک آدمی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت دے دیں، اور پھر آپ نے فرمایا فبئس ابن العشیرہ، کہ یہ اپنے کنبے کا برا آدمی ہے، اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے، اور بئس اخو العشیر۔ لیکن جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو الان لہ فی الکلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم گفتگو فرمائی ہم۔ تو پھر میں نے کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو کہا تھا کہ ما قلتا ہے، آپ نے تو یعنی آپ نے فرمایا تو وہ جو آپ نے فرمایا ہے، لیکن پھر آپ نے بات میں نرمی کی اور بڑے نرم انداز سے گفتگو فرمائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، ان شر الناس منزلۃ عند اللہ من ترکہ او وضعہ الناس اتقاء فحشہ، کہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مرتبے کے لحاظ سے بدترین آدمی وہ ہے کہ جس کی فحش گوئی کی وجہ سے، سخت گوئی کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑ دیں۔ مسئلہ یہ ہے گھر میں کوئی مہمان آ جائیں، باہر ان کی شہرت جیسی بھی ہو، لیکن ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ ہو۔ جیسے حدیث میں بھی آتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ تعالیٰ پر آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ آج بات پھر یہاں پر یہ بھی ہے، پھر جس کا فسق مشہور ہو جائے، کوئی گناہ مشہور ہو جائے، فسق مشہور ہو جائے آگے، تو پھر وہ جس کا فسق مشروع ہو جائے، گناہ مشروع ہو جائے، پھر یعنی اس کے فسق کو بیان کرنا، اس کی برائی کو بیان کرنا، یہ غیبت میں داخل نہیں ہے، یاد رہے۔ یعنی فسق مشروع ہو گیا، بعض دفعہ ویسے تو آتا نا بلا ضرورت تو غیبت سے بچنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی ذرا فتنے سے بچانے کے لیے فتنے ہے اور آگاہ کرنے کے لیے کچھ اس کے بارے میں آگاہ کر دیں تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ یعنی کسی کو فتنے سے بچانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ دھوکے سے بچانے کے لیے، نقصان سے بچانے کے لیے کوئی اس کی بات کو بیان کر دیں، اس کے عیب کو ظاہر کر دیں، اس کی بھی گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ پاک ہدایت، جیسے بعض دفعہ حکمرانوں کی کچھ باتیں ہیں وہ منظر پر آ جاتی ہیں، پھیل جاتی ہیں، یا رکھنا بلا ضرورت تو نہیں، لیکن کوئی تھوڑا بہت کچھ کہہ سن لے تو بس وہ غیبت میں داخل ہی رہتا ہے، لیکن بلا ضرورت بچنا چاہیے۔ آگے چلیں، نہیں ڈسا جاتا۔ بڑے عالم دین فرمانے لگے یعنی مومن نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے، نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے۔ موضوع یہ ہے کہ کبھی ہو گیا دنیا میں لا یلدغ المؤمن من جوہر واحد، یاد رکھنا۔ آگے چلیں، ہو بھی گیا ہے، کوئی غفلت ہو گئی، لیکن دوبارہ پھر ہے اس سوراخ سے نہیں ڈسا جاتا۔ آگے آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا، پس چاہیے کہ وہ خیر کی بات کہے، ورنہ پھر خاموش ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے املاء الخیر خیر من السکوت، کسی کے دل میں خیر کی بات ڈال دینا یہ خاموش رہنے سے بہتر ہے، اور وہ سکوت خیر من املاء الشر،
کسی کے دل میں بری بات ڈالنے سے بہتر ہے کہ خاموش ہے، یاد رکھیں، بری بات سے خاموشی بہتر ہے، اور 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 خاموشی سے اچھی بات بہتر ہے، کسی کو فائدہ پہنچ جائے گا۔ آگے چلیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان اقدس سے نکلے ہیں، الحمدللہ، یہ اپنی مبارک زبان کے ذریعے آگے پہنچایا الحمدللہ، اور بہت سی باتیں آپ کے عمل کے ذریعے بھی، لیکن آپ کا فرمان ہے آگے، یہ سب ہے رشد و ہدایت کے ذریعے الحمدللہ۔ آگے چلیں، شعر اور رجل، ہاں شعر میں تو کہتے ہیں قصداً ہم وزن کلام کہنا، ہم وزن قصداً هو الکلام الموزون قصداً، یاد رکھنا، هو الکلام المقفى الموزون قصداً، یاد رکھنا۔ بیداوشی میں پڑھا ہوگا نا، قافیہ کسے کہتے ہیں؟ رعایت قافیہ، رعایت قافیہ، دو آیتوں کا آخر کا ماقبل ایک جیسا ہو، ہے آیت کا ماقبل، اگر نثر کلام میں ہو تو اس کو ٹھیک، یعنی شعر میں اگر دو مصروں کا آخر ایک جیسا ہو، آخر کا ماقبل ایک جیسا ہو، تو اس کو رعایت قافیہ کہتے ہیں۔ اور بہرحال وہ یہ رد دیکھنا، اس میں بیضاوی شریف ہے، اس میں رد دیکھ کر آنا رہا، ہاں اس میں شاید کہیں صرفات کے تفسیر کے آخر میں کہیں لکھا ہوگا۔ اچھا، اور رجز کسے کہتے ہیں؟ رجز، ہاں، بغیر ارادے کے ہم وزن کلام جاری ہو جائے، بغیر ارادے کے ہم وزن ہیں، جیسے اللہم اغفر الانصار والمہاجرہ، لا عیش الا عیش، لا عیش الا عیش الآخرہ، وصف الانصار والمہاجرہ، یاد آگے چلیں، رویدہ کا بالقوارید، ہاں کیا معنی کریں گے؟ لا تستعجل، ہاں لا تستعجل ولا تستعجل، ہاں یعنی ٹھہرے، رویدہ کا ہے محل ہے، ٹھہرے یعنی جلدی نہ کریں قواریر کے ساتھ۔ قواریر کیا مطلب؟ بالسہولہ، ہیں لا تعنف بالحد، لأن النساء من المحمولات، یعنی ہاں خواتین کو کس کے ساتھ؟ شیشے کے ساتھ ہے، جیسے شیشہ ایک نازک چیز ہے، تو خواتین بھی صنف نازک ہے، آگنا ان سے یہ ہے کہ تو انہیں اونٹوں کو تیز چلانے سے کہیں ان کو تکلیف نہ ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور ایک خوش الحان صحابی تھے میں خال کچھ وہ پڑھتے بھی تھے، فرمایا بدرہ ہم اس میں اس سے بھی ذرا اثر ہوتا ہے رہے، ہاں تو فرمایا رہا جزاک اللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، بہرحال خیر گنجائش تو ہے، لیکن بہرحال باقی بہرحال ان حضرات کا اپنا ایک نیک خیال اور تقوی سے گنجائش۔ یہاں بھی یہی نا، وہ جو اونٹوں کو چلانے والے جو حدی خان یا اس کو کہتے ہیں نا، پیچھے لفظ کیا بول رہے ہیں، والخدا ہے، خودی خان یا لفظ خدا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ وہ سوق الابل والغنا لہ ہے، وہ اونٹوں کو چلانا، پھر ان کے لیے کچھ وہ جو اونٹوں کو چلانے والے ہوتے ہیں تو پھر وہ کچھ نہ کچھ وہ پڑھتے تھے،
کچھ گاتے تھے جس سے اونٹوں کو پھر جوش آتا اور چلتے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ پاک یہاں دیجیے جزاک اللہ۔ یہاں حاشیے میں لکھا تھا کہ چلو حاشیے میں ایک وجہ بھی لکھی کہ یہ اچھی آواز والے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند سمجھا کہ عورتیں یہ آواز کو سنے ہیں، کیونکہ اچھی آواز ہے، یہ بھی نفوس میں کچھ ہے حرکت پیدا کرتی ہے اور ہے ایک قسم کا میلان پیدا کرتی ہے۔ اس لیے گانے سننا بھی ٹھیک نہیں۔ ہم مولانا پالنپور صاحب بیان فرمائے الغنا منتر الزنا ہے، خیر اچھا کلام، لیکن باہر جو گانے سننا وہ تو خیر ٹھیک ہے ہی نہیں یار۔ الغنا منتر الزنا، گانے سننا یہ زنا کا منتر ہے یاد رکھنا۔ گانے سننے سے پھر غلط جذبات پیدا ہوتے ہیں یاد رکھنا، پھر وہ غلط جذبات ہیں، پھر ان کی تسکین کے لیے پھر بعض دفعہ پھر بڑے غلط رستے اختیار کرتے ہیں یاد رکھنا۔ اور کرتے رہتا ہوں آنکھیں پاک ہوں کان پاک ہوں تو دل بھی پاک رہتا ہے۔ آنکھوں سے پاک چیز کی طرف دیکھیں، کانوں سے نیک بات سنیں، دل نیک خیالات سے بھر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی سوچ کو، دماغ کو، دل و دماغ کو پاکیزہ رکھنے کے لیے ضروری ہے آگے کہ ان تک جو پہنچنے کے ذرائع ہیں، راستے ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ان سب چیزوں کو پاک رکھیں یاد رکھیں۔ آگے چلیں۔ ابھی قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا وسلم میں خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب قائم ہوگی؟ حضور نے پوچھا ویلک، خرابی ہو تیرے لیے خرابی افسوس، تو نے یہ کلمہ ترحم ہے یاد رہنا ہے۔ معادت لہا، آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ معادت لہا، فرمایا حضور میرے پاس تو بس سوائے اللہ اور ان کے رسول کی محبت کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، فرمایا انک مع من احببت، کہ آپ کا حشر نشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے آپ کی محبت ہوگی۔ تو فقلنا، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم، فقلنا ہم، اور ونحن کذالک، ہم اسی طرح ہیں کہ ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں، تو لہذا انشاءاللہ ہمارا حشر نشر بھی حضور کے ساتھ ہی ہوگا۔ آگے بھی روایت میں آ رہا ہے یا رکھنا جتنے آپ کے اس فرمان سے ہمیں خوشی ہوئی شاید کسی اور سے ہوئی ہو، یعنی بہت خوشی ہوئی اس فرمان سے کہ حضور کی محبت یہ آخرت کی خوشیوں میں آپ کے قدموں میں سب کو اکٹھا کر دے گی، آپ ملا دے گی۔ پڑھ لی کہاں تک ہو گیا؟ چلو یہاں تک رکھ لیں۔ واختصرہ شعبۃ عن قتادہ سمعت انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو بس ماشاء اللہ۔ مولانا عبدالرحیم صاحب جو وفات ہوئی تو غالباً یہاں تک انہوں نے پڑھایا ہے، پھر یہاں سے پھر آگے میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پھر بھائی مولانا ویس صاحب نے فرمایا کہ بابا آگے شروع کر دیں، پھر ان کے فرمان پھر شروع کر دیا آگے سے، اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ۔ آگے حضرت تاخیر ہو گئی، حضرت مفتی عبدالشکور صاحب دام بقات عالیہ وزیر مذہبی امور ہیں، ایک جگہ تشریف لائے ہوئے تھے، تو پھر مجھے بھی کچھ پیغام دیا، کچھ حضرات کہ آپ طرح پہنچے ماشاء اللہ۔ پھر ہمارے اکابی حضرات اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے، بس ماشاء اللہ۔ اس سال ان کی وزارت میں حج ہوا تو فرمائے لگے ہیں سعودی عرب نے بھی کہا کہ ہم اس سال پاکستان پہلے نمبر پر رہا ہے حج میں آنا ہے۔ خدمات تو خوب ان کی ماشاء اللہ، الحمدللہ پاک بڑے حضرات الحمدللہ۔ ہمارے کافی حضرات بس فرما رہے تھے کہ ہم تھوڑے حجم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ کا مصداق بنا رکھا ہے۔
ورنہ بڑے فتنے ہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کعبی حضرات موجود ہوتے ہیں آگے اسمبلی کے دروازے سے فتنے کے نکلنے سے پہلے ہی اس کے اوپر بند باندھ دیتے ہیں. یاد رہنا بہت سی ان کی بیچارے کوشش تو پوری کرتے ہیں جتنا بس میں ہوتا ہے، باقی اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو اللہ قبول فرمائے.